بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جو ہمارے لیے سب سے تشویشناک چیز ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ 12 لاکھ پاکستانی جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن یہ 12 لاکھ پاکستانی کون سے پاکستانی ہیں؟ یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو دنیا تیار ہے اپنے ملکوں میں لینے کے لیے۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ اس طرح کے ملک یہ تیار ہیں ان کو لینے کے لیے، کیونکہ پروفیشنلز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے دنیا سے باہر، یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں، ان کی کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی اب لسٹ ہے پوری، کوئی انجینئرز ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایک معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ایک معاشرے کی ترقی کے اندر پورا حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کی بہت ضرورت تھی۔ اب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 12 لاکھ لوگوں کا جانا صرف یہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آرام سے ویزا بھی مل گیا، ان کو آرام سے ان کو نوکریاں بھی باہر مل گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر اپنا پیسہ بھی باہر لے کے گئے ہوں گے، کیونکہ خالی ہاتھ تو نہیں جانا تھا، تو انہوں نے پھر یہاں سے روپیوں کو ڈالرز میں کنورٹ کیا اور پھر ڈالرز باہر لے کے گئے۔ تو سوچیں کہ اس کی کتنا نقصان ہوا ہوگا پاکستان کو۔ اب یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایک ملک کی ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے ملک سے۔ یہ امید کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ امید اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جو 30 سال سے اس ملک کو تباہی کے اندر جن کا پورا ہاتھ تھا، جو چوری کر کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے کے جا رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جن کی دنیا کے باہر ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز، 2 BBC کی ڈاکیومنٹریز بنی تھی، جن کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر ان کی چوری کا لکھا ہوا تھا، اور کتابیں 3-4 کتابیں ہیں جو لکھی گئیں، جس میں کیپٹلزمز ایکلیز ہیل، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو پہلے دور میں 90 کی دہائی میں انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا تھا اور ملک سے باہر لے کے گئے تھے۔ تو یہ وہ 2 مافیاز، ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، الیکشن آئے گا تو ہم ان کو اپنا، تب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہاں، اور جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اصل مایوسی تب ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلے جیسی بھی ہے، اس نے غلطیاں کی ہوگی، مارشل لا لگے ہوں گے، لیکن وہ ملک کا سوچتی ہے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے انٹرسٹ پاکستان میں۔ تو جب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کر دی ان لوگوں کو پھر سے جتانے کی، اور مایوسی تب چھائی، نا امیدی اور مایوسی کب چھائی کہ جب انہوں نے تماشا دیکھا کہ جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، 70% سے زیادہ جس کی ایکسیپٹیبلٹی آج پاکستان میں ہے، ساری سرویز کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹی جیتے گی اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ جیت جاتی ہے پارٹی، اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود عوام بتا دیتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، پورا 9 مئی کا ڈرامہ جو انشاءاللہ مجھے کبھی بھی موقع ملا میں ثابت کروں گا کہ وہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا۔ اس کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غدار پکڑنے تھے، یعنی خیر اب تو ہمارے پاس ایویڈنس بھی آ گئی ہے، وہ جب موقع ملے تو ہم بتائیں گے کہ کیسے پری پلان کر کے اور پھر ایک ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارٹی کو، اور پھر ورکر سارے ہزاروں ورکر اندر ڈال دیے، سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی، پھر وہ جو باہر نکلتا تھا صرف کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو وہ باہر نکل سکتا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ فوج کے خلاف ہے، یعنی تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے۔ کون اپنی فوج کے خلاف ہوگا؟ اچھا، اور کون اپنی فوج کے اوپر حملہ کرے گا؟ کوئی جیت سکتا ہے اپنی فوج کے اوپر حملہ کر کے؟
کیا وہ